اللہ جل سبحانہ کی حمد و ثنا کے بعد جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے، ذرے ذرے کا علم اس کے پاس ہے، درختوں کے پتوں کی تعداد وہ جانتا ہے، ریت کے ذرات کا علم اس کے پاس ہے، پانی کے قطرات کی تعداد وہ جانتا ہے، فلک پہ چمکنے والے ستاروں کی تعداد وہ جانتا ہے، زمین پہ برسنے والے بارش کے جتنے قطرات اور جتنے فرشتے ان کو زمین تک پہنچاتے ہیں تمام کی تعداد وہ جانتا ہے، جتنے انسان دنیا سے جا چکے موجود ہیں آنے والے ہیں تمام کی تعداد وہ جانتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں جتنی مخلوقات آباد ہیں تمام کی تعداد وہ جانتا ہے، انسان کے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ خیال بعد میں پیدا ہوتا ہے، پہلے رب تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ بے پناہ درود اور بے پناہ سلام، بے حد محبتوں، عقیدتوں، الفتوں کے گجرے نچھاور ہوں حضور نبی رحمت، شفیع معظم، رسول محتشم، رب کے محبوب، دانہ غیوب، منزہ عن العیوب، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، شفیع مجرمہ، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، ماہ خوباں، جانے کائنات، جانے جہان کائنات، اصل کائنات، حقیقت کائنات، نور کائنات، مرکز کائنات، محور کائنات، حاصل کائنات، عزت کائنات، رفعت کائنات، طلعت کائنات، شان کائنات، جان کائنات، آن کائنات، فخر کائنات، محور کائنات، باعث وجہ تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار پر، آپ کی پاکیزہ اور ستھری آل پر اور آپ کے چنے ہوئے جملہ اصحاب پر، عالی مرتبت عزت مآب عالی جناب سامعین و حاضرین کرام، آج کے جمعہ کے خطبے کا موضوع ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیات اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ بنیادی عقائد میں سے ایک یہ بھی عقیدہ ہے، جیسے ابتداً یہ عقیدہ اور یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا عقیدہ ہے وہ یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی اعتبار سے بھی کسی نبی یا کسی رسول کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی آئے گا۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد معاذ اللہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تو اس کے بارے میں پہلے ہی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، فرمایا میری امت میں بعد میں 30 دجال اور کذاب پیدا ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے آخری رسول ہیں، لیکن فرمایا وہ سارے جھوٹے ہوں گے۔ سچ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اپنا آخری نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اب قیامت تک شریعت مصطفیٰ
نبی مکرم علیہ صلاۃ والسلام کی شریعت نافذ العمل بھی ہے، واجب العمل بھی ہے، یہاں تک کہ حضور علیہ صلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تورات پڑھ رہے تھے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کی حضور تورات پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر اب حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام بھی دنیا میں تشریف لے آئیں، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام صاحب شریعت رسول ہیں، سب سے پہلی جو آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے وہ تورات ہے، اس کے بعد پھر زبور، انجیل اور پھر قرآن پاک ہے، اور اس سے پہلے اگر نازل ہوئے تو صحیفے نازل ہوئے۔ بڑی آسمانی کتابوں میں سے پہلی جو کتاب ہے وہ تورات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام پر نازل فرمائی۔ حضور علیہ صلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اب اگر حضرت موسیٰ بھی تشریف لائیں تو ان پر بھی لازم ہوگا کہ وہ میری شریعت پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ نے میری شریعت کو ہمیشہ کے لیے نافذ العمل فرما دیا ہے۔ تورات پڑھنا، یہ انجیل یا زبور آسمانی کتابیں پڑھنا، وہ ہیں تو الہامی کتابیں، ہمارے عقیدے کا بنیادی جو اجزاء ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی آسمانی کتابیں میں سب پر ایمان لایا، ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وہ کتابیں محفوظ نہیں رہیں۔ جیسے قرآن کی ایک ایک اس کا حرف محفوظ ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، لیکن وہ جو کتابیں تھیں آسمانی کتابیں تھیں اللہ نے نازل فرمائی، ایک تو یہ ہے کہ وہ اتنے لوگ اس کے حافظ نہیں ہوتے تھے جتنے قرآن کے حافظ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام پر جب اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کو وہ زبانی یاد تھی، رب تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام اس سے بھی زیادہ ایک ضخیم کتاب میں نازل کروں گا۔ عرض کی باری تعالیٰ اسے کوئی یاد کرے گا؟ فرمایا ہاں، وہ کتاب اس سے بھی زیادہ ضخیم ہوگی، اور میں آخری نبی کے امت کے بچے بچے کو وہ حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما دوں گا۔ بچہ اگر کوشش کرے تو اسے حفظ کر سکے گا۔ تو پہلی کتابیں چونکہ صرف انبیاء کو یاد ہوتی تھیں یا چند لوگ اسے حفظ کرتے تھے، تو وہ پھر اس طریقے سے ان لوگوں نے اس میں تحریف کی اور اسے تبدیل کر دیا، اس میں کچھ ایڈیشن کیا، کچھ چیزیں ایلیمینیٹ کر دیں، جن احکامات پر عمل کرنا تھوڑا سا مشکل لگتا تھا ان کو وہاں سے مٹا کر اور اس کی جگہ پر کچھ دوسری باتیں داخل کیں، تو یہ ان کتابوں میں تحریف ہو چکی، یہ بھی قرآن نے ہی بیان کیا ہے۔ تو جو جمیع احکامات محفوظ جو ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں۔ تو آخری نبی ہونے کے اعتبار سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام بھی تشریف لے آئیں تو ان کے لیے بھی لازم ہوگا کہ وہ میری شریعت پر عمل کریں۔ احادیث میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر بے شمار دلائل بھی موجود ہیں، حدیث بھی موجود ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میری مثال اور میرے سے پہلے انبیاء کی مثال، فرمایا ایسے ہے جیسے کسی بندے نے ایک عمارت بنائی، وہ ساری عمارت اس نے تعمیر کر دیا، اس سے کنسٹرکشن کر لی، لیکن ایک جگہ ایسی بچی جہاں پر اس نے ایک اینٹ نہیں لگائی، وہاں پر لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں وَيَعْجَبُونَ لَهُ، وہ لوگ اس عمارت کی خوبصورتی کو، بلندی کو، اس کی تزئین و آرائش کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں ہَلَّا وُدِيَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، اگر یہ اینٹ یہاں پر لگ جائے تو اس عمارت کا حسن مکمل ہو جائے، پھر اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ،
فرمایا اس مکان میں جیسے آخری اینٹ کی ضرورت تھی وہ لگ گئی. فرمایا میری حیثیت وہی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا, اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کیونکہ اللہ نے مجھ پر نبوت کے سلسلے ہی کو ختم فرما دیا ہے. تو آپ نے خود اپنا خاتم النبیین ہونا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بیان فرمایا. اسی معانی اور اسی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث ذکر کی ہے, اسی سے ملتے جلتے الفاظ کئی ایک احادیث میں موجود ہیں. اور ایک حدیث جس میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. اسے امام بخاری نے, امام مسلم نے اور امام احمد بن حنبل کی مسند میں, ابو یعلا نے اپنی مسند میں, اور دیگر محدثین نے بھی اسے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ یہ روایت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست, فرمایا مجھے دیگر انبیاء کی نسبت 6 وجہوں سے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی. یعنی یہ جو 6 خصوصیات ہیں اللہ تعالیٰ نے فقط مجھے عطا فرمائی ہیں, دیگر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی. ان میں سے پہلی یہ اوتیت جوامع الکلم, فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم بنایا. جوامع الکلم اسے کہا جاتا ہے کہ الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن بات زیادہ بیان کر دی جاتی ہے, اس کے معنی اور مفاہیم زیادہ ہوتے ہیں. اس وجہ سے 1400 سال گزر گئے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر. جب لوگ تحقیق کرتے ہیں, انہیں پڑھتے ہیں, ان کا مطالعہ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کو نئے سے نئے معنی پر مطلع بھی فرماتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی برکت بھی عطا فرما دیتا ہے. یہ جوامع الکلم ہونے کا معنی. اور پھر فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ, اور میری مدد رعب کے ساتھ کی گئی. میرا دشمن جب میری طرف آتا ہے تو فرمایا بھی کتنی مسافت پر ہوتا ہے تو اس کے دل میں رعب بیٹھ جاتا ہے. آپ غزوات نبی کے بارے میں نے عرض کیا تھا تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں رعب طاری ہو جاتا تھا. پھر فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ, اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت بھی حلال کیا. پہلے کے لوگوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا. اور پھر فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا, فرمایا پہلے کے لوگ اپنے کلیسوں میں جا کر, اپنے گرجوں میں جا کر اور اپنے بیوں میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے, اللہ پھر قبول فرماتا تھا. لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لگے, اللہ نے ساری زمین کو پاک بھی کر دیا, مسجد بھی بنا دیا. فرمایا جہاں پر تم نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہاری نماز کو نبی کی برکت سے قبول فرما لے گا. اب مسلمانوں کے لیے اگرچہ مسجد فضیلت والی جگہ ہوتی ہے, لیکن اگر مسجد سے ہٹ کے کوئی بندہ نماز پڑھے تو یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز قبول ہے, نماز اس کی بھی قبول ہو جائے گی. اور آخری بلکہ سیکنڈ لاسٹ یہ ارشاد فرمائی وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا. پہلے کے انبیاء آتے تھے, کوئی ایک بستی کی طرف, کوئی 2 بستیوں کی طرف, لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات اور ساری مخلوق کی طرف آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا. اور پھر فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ, اور میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کا سلسلہ مکمل کر دیا. میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے خاتم النبیین کا تاج عطا فرمایا اور سب سے آخر میں دنیا میں بھیجا ہے. لیکن جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے امام الانبیاء کو اور اس کے بعد حضور کی امت کو جنت میں داخل فرمائے گا. تو یہ فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے فقط رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے اور کسی کو نہیں عطا فرمائی. ایک طویل حدیث پاک جس میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خاتم النبیین ہونا بھی بیان کیا.
عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال جالس الناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرونہ قال فخرج حتی اذا دنا منہم سمعہم یتذاکرون فسمع حدیثہم فقال بعضهم عجبا ان اللہ عز وجل اتخذ من خلقہ خلیلا اتخذ ابراہیم خلیلا وقال الاخر ماذا بأعجب من کلام موسیٰ کلمہ اللہ تکلیما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ذکر کر رہے تھے، ان میں سے ایک بندہ بولا، اسے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ ایک دوسرے صاحب بولے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا۔ ایک تیسرے صاحب بولے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلمہ اور فرمایا کہ روح اللہ بنایا۔ ایک اور آدمی بولے اور وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا صفی بنایا، یہاں تک کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے تھے؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام ہم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنا صفی بنایا، حضرت نوح کو نجی بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، حضرت موسیٰ کو اللہ نے کلیم بنایا، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں، حضرت آدم صفی ہیں، حضرت نوح نجی اللہ ہیں اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ لیکن یہ بھی سنو رب تعالیٰ نے مجھے اپنا حبیب بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخرا، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ اور پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا حَامِلُ اللِّوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، فرمایا کل بروز قیامت لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا جس کے تلے سارے انبیاء جمع ہوں گے۔ فرمایا یہ اللہ نے مجھے مقام عطا فرمایا لیکن میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الشَّافِعِينَ وَأَوَّلُ مُشَفَّعِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا کل بروز قیامت جس کی سب سے پہلے شفاعت قبول کی جائے گی، فرمایا وہ میں ہوں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، امام الانبیاء سر سجدے میں رکھیں گے، رب تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد وسل توتہ واشفع تشفع، اے حبیب علیہ السلام اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، آپ سوال کریں ہم عطا کریں گے، آپ شفاعت کرتے جائیں ہم گناہگاروں کو جنت میں داخل فرماتے چلے جائیں گے۔ فرمایا سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ میں ہوں، اور فرمایا مجھے اس پر بھی میں فخر نہیں کرتا۔ پھر آگے حدیث کے الفاظ لمبے ہیں، فرمایا سب سے پہلے جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا وہ بھی میں ہوں، ولا فخرا، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اولین اور آخرین میں سے سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی ہے، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی ہی کو خاتم النبیین بنا کر بھی دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ تو بڑا اعلیٰ ہے اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ یہ عقیدہ ہمیں آگے اپنی اولاد کی طرف بھی ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہے اور خود بھی اس پہ ہمیں مضبوطی سے قائم رہنا ہے کہ وقت جو بدلتا چلا جا رہا ہے، عملی اعتبار سے جہاں پر مسلمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے وہاں پر عقائد میں بھی نقب لگانے کی طرح طرح کے طریقوں سے کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے اپنے عقائد کو محفوظ بھی رکھنا ہے اور اعمال کی کثرت بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر دوام اور استقلال عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔